بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیل کا دورہ کر رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک 17 سالہ نوجوان لڑکے پر پڑی جس کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نوجوان شکل سے کسی بھی طرح مجرم نہیں لگتا تھا، جس کے ہاتھ دودھ کی طرح سفید اور جس کا چہرہ مکھن سے زیادہ نرم ملائم تھا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ نوجوان کیسے قاتل ہو سکتا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی نشست سے اٹھے اور اس قیدی کے پاس گئے اور کہا، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اب تمہاری زندگی کے آخری لمحے چل رہے ہیں، تمہیں پھانسی ہونے والی ہے، لہٰذا تمہارے دل میں کوئی آخری خواہش ہو تو وہ بتا دو، اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ یہ بات سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا کہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے کہ اس کے سر پر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے اور یہ ہنس رہا ہے۔ تو اس نے کہا، کیا آپ میری خواہش پوری کریں گے؟ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک۔ تو اس نوجوان نے کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری پھانسی کو 2 دن کے لیے ملتوی کر کے میری 2 دن کے لیے شادی کر دی جائے۔ جب یہ بات اس نوجوان نے کہی تو تمام لوگ اس کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسی خواہش کبھی بھی کسی مجرم نے نہیں کی تھی، اس لیے اس خواہش نے بادشاہ کو ایک اور عجیب و غریب امتحان میں ڈال دیا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، قاضی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک سزائے موت کے قیدی سے کون لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ تو قاضی صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کی اور پھر اس نوجوان کو باغور دیکھنے لگے۔ بادشاہ اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ قاتل کے مجرم سے جس کو سزائے موت ہونے والی ہے، وہ بھی 2 دن کے بعد کیا اس سے کوئی ایسی لڑکی شادی کرے گی؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میرے گاؤں میں جا کر اعلان کرا دو کہ احمد کمال کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے۔ جو بھی لڑکی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر گاؤں میں اعلان کر دو۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا سپاہی اسی وقت گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا اور جا کر پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا کہ احمد کمال کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے۔ ان 2 دنوں میں جو بھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا سپاہی پیغام دے کر واپس لوٹ ہی رہا تھا کہ اتنے میں جیل کے سنتری نے آ کر بتایا، حضور، جیل کے دروازے پر ایک خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ ایک قاضی صاحب بھی موجود ہیں اور اس کا یہی دعویٰ ہے کہ میں احمد کمال سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جب یہ بات اس نے کہی تو تمام جیل کی انتظامیہ اور قاضی صاحب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ آخر ایسی کون سی بیوقوف لڑکی ہوگی جو یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئی ہوگی؟ لڑکی کو بادشاہ کے سامنے اس نوجوان جس کا نام احمد کمال تھا، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد احمد کمال اور اس کی دلہن کو جیل کے کمرے میں بند کر دیا گیا اور دیے بجھا دیے گئے۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوا تو اندر سے لڑکی نے آواز دی کہ کمرے کا دروازہ کھولا جائے۔ سپاہی نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں موجود تھی وہ جیل کے کمرے سے نکلی اور اچانک نظروں سے غائب ہو گئی۔ سپاہی نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کو اپنے 2 دن کے دولہے سے خوف آ گیا ہوگا، اس لیے وہ جلدی چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ جب سورج طلوع ہوا اور جیسے ہی سپاہی نے اندر جا کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ احمد کمال کے کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی جس نے مردوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور احمد کمال وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جب سپاہی نے یہ سارا منظر دیکھا تو اسی وقت دوڑتے ہوئے جیلر کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جیلر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور کہا کہ اب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی صاحب کو کیا جواب دوں گا کہ میں ایک مجرم کو قابو میں نہ رکھ سکا اور وہ ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب اس بات کی اطلاع بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو ملی
تو بادشاہ نے فوراً اس لڑکی کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب لڑکی حاضر ہوئی تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ مجھے ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ کیا ہر احمد کمال کس وجہ سے تمہیں زندان میں اپنی جگہ چھوڑ کر گیا ہے؟ کیا تم نے اس کی جگہ قربانی دی یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت، بے شک میں نے احمد کمال کی بھاگنے میں مدد کی، لیکن احمد کمال نے کچھ اہم فرائض کو سونپنا تھا، جس کو سونپنے کے بعد احمد کمال واپس مقرر وقت پر اپنی پھانسی سے پہلے ضرور پہنچ جائے گا۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی تو بڑا حیران ہوا۔ کیا ہر ایسا کون سا کام ہے جس کو احمد کمال پورا کرنا چاہتا تھا؟ اور بادشاہ اس بات پر بھی حیران ہوا کہ پھر اس نے شادی والی خواہش کی جگہ اس خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا کہ میں نے کسی فرض کو سونپنا ہے۔ جب مقرر وقت پر اس کا انتظار کیا جانے لگا، مقرر وقت ہو گیا لیکن احمد کمال ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تمام لوگوں کے دلوں میں یہی سوال تھا کہ کون ایسا بیوقوف آدمی ہوگا جو ایک بار پھانسی سے بچ کر جائے اور دوبارہ گلے میں پھندا ڈال دے۔ لیکن احمد کمال کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی تھی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد احمد کمال دوڑتا ہوا عدالت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا، میں اپنے مقرر وقت پر پہنچ چکا ہوں، لہٰذا میری بیوی کو باعزت رہا کیا جائے۔ جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حالت دیکھی تو اس کو ایک ٹھنڈا مشروب پلانے کا حکم دیا۔ جب اس کی سانس بحال ہوگی تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سے سوال کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخر تم نے ایسا کون سا فرض سونپنا تھا جس کو سونپے بغیر تم اپنی موت کو گلے نہیں لگا سکتے تھے؟ اور دوسری بات یہ بھی تم جانتے تھے کہ اگر تم مقرر وقت پر نہ پہنچے تو ہم تمہاری جگہ پر اس لڑکی کو کبھی پھانسی پر نہ چڑھاتے، اور ہو سکتا تھا کہ ہم اس لڑکی کو رہا کر دیتے تو اس طرح تمہاری جان بچ جاتی۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بے شک مجھ سے قتل ہوا ہے لیکن میں بے وفا اور جھوٹا نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کی بات بادشاہ کے دل کو جا لگی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تم مجھے ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ کہ تم نے کس کا قتل کیا، تمہیں کیوں قاضی نے پھانسی کا حکم سنایا اور تم کون سا فرض پورا کرنے گئے تھے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنی محبوبہ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا تھا۔ یہ لڑکی ایک چھوٹے سے حکیم کی بیٹی ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے جب 2-3 لڑکوں کو پتہ چلا کہ میں حکیم صاحب کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں تو وہ حسد میں حکیم صاحب کی بیٹی کو بری بری نظروں سے دیکھتے اور ہر روز اس کو تنگ کرتے، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ ایک دفعہ حکیم صاحب اپنے دواخانے سے مریضوں کے ہجوم کی وجہ سے لیٹ پہنچے تو ان تینوں نے موقع پا کر حکیم کے گھر میں گھس کر اور حکیم صاحب کی بیٹی کی عزت پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں کسی کام کی وجہ سے اس وقت حکیم صاحب کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جب میں نے حکیم صاحب کی بیٹی کی چیخنے کی آواز سنی تو دوڑتا اس گھر میں داخل ہو گیا تو دیکھا کہ 3 نوجوانوں نے حکیم صاحب کی بیٹی کو گھیرا ہوا ہے۔ میں نے ان کو کہا، تم ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ تو ان تینوں نے خود کو مجھ پر غالب سمجھا اور کہا کہ ہم نہیں جا رہے، تم کیا کر لو گے؟ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، الٹا انہوں نے مجھ کو قتل کرنے کے لیے حملہ کیا اور حکیم صاحب کی بیٹی کے کپڑے پھاڑنے لگے۔ جب میں نے صورتحال ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھی تو میں نے اسی وقت خنجر نکالا اور ان تینوں کو اسی وقت قتل کر دیا، اور میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اور حکیم صاحب کی بیٹی کی عزت کی خاطر میں نے ان تینوں کو قتل کر دیا، اور اس بات کے تمام گاؤں والے گواہ تھے۔ لہٰذا قاضی صاحب نے تینوں آدمیوں کے قتل کے جرم میں مجھے پھانسی کی سزا سنا دی۔ یہ سن کر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران ہوا۔ پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا فرض تھا جو تم خود سونپنے گئے تھے؟ تم اس کو اپنی آخری خواہش کے طور پر بھی بتا سکتے تھے۔ تو اس نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، ایسی بات نہیں ہے، میں اس حوالے سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اور اس کی ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے اپنی بیٹی کے لیے زیورات اور چند سونے کے سکے بنا رکھے ہوئے تھے، اور چور ڈاکوؤں کے خطرے کی وجہ سے اس نے امانت مجھے دی ہوئی تھی۔ لہٰذا مجھے کسی پر اعتبار نہیں تھا کہ اگر میں کسی کو اس بارے میں بتاؤں گا تو وہ صحیح سلامت اس امانت کو بوڑھی عورت تک پہنچائیں گے یا نہیں۔
اس لیے میں نے اس بوجھ کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ شرط رکھی، اور اسی دوران میں نے جا کر جنگل سے وہ سونے کے سکے اور زیورات نکالے اور وہ بوڑھی عورت کے حوالے کرتے ہوئے اسے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ جب بادشاہ نے یہ ساری باتیں سنی تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو کہا کہ قانون تم نے پڑھا ہے، لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ جب انسان اپنی جان اور عزت کو خطرے میں دیکھے تو اگلے بندے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا تم نے کس قانون کے لحاظ سے اس کو سزا سنائی؟ تو قاضی صاحب سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو اور اس لڑکی کو باعزت رہا کر دیا، اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایمانداری اور دیانتداری کے بدلے میں 1000 سونے کے سکے بھی تحفے میں دیے، اور اس طرح وہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ مشکل وقت میں سچی محبت کرنے والا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔